والدین فوت ہو جاتے ہیں، والدین فوت ہو گئے، صحابی آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں، کوئی پہلو نہیں چھوڑا۔ یقیناً اس مجمع میں میری طرح کے کئی لوگ ہیں کہ جن کے اب ان کے پاس وہ نعمت نہیں ہے والدین کی، فوت ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ ان فوت شدہ والدین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ صحابی رسول نے آ کے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ماں باپ کے ساتھ ہم حسن سلوک کیا کر سکتے ہیں؟ سنن نبی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھی بڑے اللہ نے راستے کھولے ہوئے ہیں۔ الصلاۃ علیہما، سب سے پہلا کام الصلاۃ علیہما، دوسرا والاستغفار لہما، تیسرا انفاذ احدہما من بعدہما، چوتھا صلۃ الارحام التي لا توصل الا بہما، پانچواں واکرام صدیقہما۔ سبحان اللہ، کیا تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ والدین فوت ہو گئے، حسن سلوک کا دروازہ کھلا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمل الا عن ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ بندہ فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، مگر اس کی نیکیوں کا رجسٹر اللہ کھلا رکھتا ہے اگر اس کی اولاد پیچھے نیک ہے، نیک اولاد دعائیں کر رہی ہے، روزانہ ڈاک پہنچ رہی ہے، روزانہ کوریئر سروس، اللہ کی سروس لگی فرشتوں کی لے کے جا رہے ہیں، اور اللہ کے فلاں بندے کے بیٹی نے یہ دعا بھیجی، یہ تحفہ بھیجا، اس نے حج کروا دیا کسی کو۔ حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، اس نے نظر مانی تھی اس نے پوری کر دی، قرضہ تھا ادا کر دیا، حج نہیں کیا تھا وہ کر دیا، روزے تھے وہ ادا کر دیے۔ اللہ اللہ اس کے لیے دعا کی، الصلاۃ علیہما، ان کے لیے رحمت کی دعا، والاستغفار لہما، ان کی مغفرت کی دعا۔ اللہ میرے والدین انسان تھے، اگر بحیثیت انسان کوئی خطائیں ہو گئی تو معاف کر دے، تو معاف کرنے والا، تو درگزر کرنے والا، تو رحم کرنے والا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ امام اللیث السمرقندی مجھے یاد آ گئے، وہ فرماتے ہیں 10 چیزیں یاد رکھو والدین کے حوالے سے۔ کتنی چیزیں یاد رکھو؟ مل کے بولیں، وہ 10 یاد کر لو نکات کے طور پر، باقی تفصیلات پھر۔ سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں والدین کو کھانا چاہیے فوراً کھانا پیش کرو، والدین کو کپڑے چاہیے، لباس چاہیے، فوراً اچھے سے اچھا لباس پیش کرو اپنی حیثیت کے مطابق۔ نمبر 3 وہ خدمت کے لیے بلائیں، فوراً اپنے آپ کو پیش کرو۔ نمبر 4 اگر وہ حکم دیں اطاعت کرو۔ نمبر 5 اللہ اکبر، ان کے ساتھ عاجزی، انکساری اور تواضع کے ساتھ پیش آؤ۔ نمبر 6 جب بھی ان کے ساتھ بات کرو نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، میٹھے بول کے ساتھ کرو۔ نمبر 7 جب بھی ان کو مخاطب کرو کبھی ان کا ذاتی نام لے کے مت مخاطب کرو، ابا جی کہہ کے، امی جان کہہ کے، جو اچھے سے اچھا لفظ بول سکتے وہ بول کر۔ اور نمبر 8 وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی جو شے اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے والدین کے لیے پسند کرو۔ اور نمبر 9 کبھی ان کو ایذا نہ دو، کسی نوعیت کی تکلیف نہ پہنچاؤ، کبھی ان کو جھڑک نہ دو، کبھی ان کی دل شکری نہ کرو۔ اور نمبر 10 وہ فرماتے جب اپنے لیے دعا کرو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرو، پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین فوت ہو گئے، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بر الوالدین کا دروازہ اللہ پھر بھی کھلا رکھتا ہے، میں قربان جاؤں، پھر بھی بند نہیں کیا میرے اللہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھلا رکھوایا ہمارے لیے۔ پہلا کیا؟ الصلاۃ علیہما، والدین کے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں کرو، اللہ میرے والدین قبر پر رحمت کی بارشیں نازل کر، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ والاستغفار لہما، اللہ میرے ماں باپ انسان تھے،
انسان تھے، تیرے عاجز بندے تھے، بندی تھی میری ماں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس سے درگزر فرما، اللہ ان پہ رحم فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نمبر 3، انفاذ عہدہما من بعدہما، انہوں نے کسی سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، کوئی قرضہ لیا تھا، نظر مانی تھی علی ھذا القیاس، مگر اس کو پورا کرنے سے پہلے، مدت پوری ہونے سے پہلے وہ فوت ہو گئے، ان کے ذمے تھے یہ کام، ادا کرو سارے۔ اللہ ادا کرو گے؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ وہ جیسے کہتے ہیں نا چھت پھاڑ کر اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے گا۔ اللہ پہ اعتماد پیدا کرو، اللہ پہ یقین پیدا کرو، اللہ پہ ایمان پیدا کرو۔ چوتھی بات، اللہ اکبر، الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما من بعدہما، اور چوتھا وصلۃ الارحام التی لا توصل الا بہما، اور جو ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں لوگوں کی، چچا تایا، خالہ پھپھی وغیرہ، دادی نانا نانی، ماموں، یہ رشتے، یہ تیرے والدین کی وجہ سے تیرے رشتے بنے، تیرا چچا تیرے باپ کی وجہ سے، تیرا تایا تیرے باپ کی وجہ سے، تیری پھپھی تیرے باپ کی وجہ سے، تیرا دادا دادی تیرے باپ کی وجہ سے، تیرا نانا، تیری نانی، تیرا ماموں، تیری خالہ، یہ تیری ماں کی وجہ سے۔ ان سے رہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین دنیا سے چلے گئے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، برزخ کی زندگی میں والدین خوش ہوں گے، والدین راضی ہوں گے، اطلاع وہاں پہنچتی ہے، اطلاع وہاں جاتی ہے، اشعار ہوتا ہے وہاں پر، اللہ کے فرشتے ڈاک پہنچا رہے ہیں، اللہ اطلاع دے رہا ہے۔ میرے پاس دلائل ہیں، میں ایسے نہیں کہتا جوش خطابت میں، معاف کیجئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العم سنو ابی، میری شریعت میں جو مقام باپ کا ہے وہی مقام چچا اور تایا کا ہے۔ توجہ فرمائیں، الخالۃ بمنزلۃ الام، میرے دین، میری شریعت، میری تعلیم میں جو مقام ماں کا ہے وہی مقام خالہ کا ہے۔ خالہ کی خدمت کرو گے، اللہ ماں کی خدمت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آخری، آج کی اس تقریر کا آخری نقطہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ اکرام صدیقہما، جو باپ کے دوست ہیں، ماں کی سہیلیاں ہیں، آئے خالہ تو خالہ، چچا تو چچا، وہ تو خونی رشتہ دار، وہ باپ کے بھائی، باپ کا باپ، باپ کی ماں، ماں کی ماں، ماں کا باپ، وہ تو رشتے بڑے اونچے۔ وہ اکرام و صدیقہما، میرے آقا کی تعلیم کتنی، یا اللہ کتنی عرفہ، کتنی پیاری، کتنی ایمان افروز، اور معاشرے میں کیا گل کھلانے والی، کیا پھول خوشبودار لگا دینے والی۔ وہ اکرام و صدیقہما، جو تیرے باپ کا دوست ہے اس کی عزت کرنا، اللہ ثواب وہی باپ والا عطا فرمائے گا۔ ماں کی سہیلی کی خدمت، ثواب اللہ ماں کی خدمت کا عطا فرمائے گا۔ اس ضمن میں آخری واقعہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گزر رہے، عبداللہ بن دینار ان کے شاگرد بھی ساتھ ہیں، آپ ایک بہترین سواری کے اوپر، اپنے جانور کے اوپر سوار ہیں، بڑی پیاری پگڑی سر کے اوپر باندھی ہوئی ہے۔ اچانک آپ نے ایک بدوی دیہاتی بندے کو دیکھا، اچانک آپ نیچے اترے، بڑے ادب سے اس کو سلام کیا، اور اگلی بات سناؤں گا تو واللہ تمہیں اگلے سال تک بالکل نہیں بھولے گا۔ انہوں نے کیا کیا، پگڑی اتاری، پگڑی اپنے سر سے اتاری، اس دیہاتی کے سر پہ رکھ دی، پگڑی اتاری دیہاتی کے سر پہ رکھ دی، اور جو اپنی سواری تھی اس کو پکڑ کر اس کے اوپر بٹھا کر لگام اس کے ہاتھ میں دے دی، کہا یہ دونوں میں نے تمہیں تحفہ دے دی، پگڑی بھی لے جو، سواری بھی لے جو۔ کہتے وہ سواری پہ چلا گیا، آپ خود پیدل چلنے لگے، سر سے ننگے پاؤں سے وہ پیدل چل رہے۔ عبداللہ بن دینار ان کے شاگرد کہتے ہم نے عرض کیا یا حضرت استاد محترم انہم الاعراب یرضون بالیسیر، یہ عرابی دیہاتی آدمی تھا، آپ تھوڑے بہت پیسے دے دیتے، دو چار کھجوریں دے دیتے، کوئی تھوڑی بہت چیز دے دیتے، یہ راضی ہو جاتا۔ یہ آپ نے کیا کیا، اتنی پیاری پگڑی بھی اس کو دے دی، اتنا اچھا جانور بھی اس کو دے دی۔
حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان اباہ کان ودًا لعمر، اس دیہاتی کا جو باپ تھا نا وہ میرے بابا عمر کے دوست تھے. اس کا جو باپ تھا نا وہ میرے بابا کے دوست تھے. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا سے سنا، ان ابر البر صلۃ الوالد صلۃ الوالدی اہل ود ابیہ. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. انہی الفاظ کے ساتھ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں انتہائی نیک شمار کیا جاتا ہے اور بر الوالدین کرنے والا شمار کیا جاتا ہے. اس لیے میں نے یہ کام کیا. جو میرے بابا کے دوست کا بیٹا ہے میں نے اس کو اپنی پگڑی بھی دے دی، اس کو اپنی سواری بھی دے دی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنا ایسا غلام بنا دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.